دنیا کمانے میں ہم اتنا ڈوب گئے کہ حلال اور حرام کا امتیاز ختم ہو گیا. حالانکہ آپ کما کے کیا اوباما بن جائیں گے؟ میں پھر کہتا ہوں میں کمانے کا منع نہیں کرتا، لیکن کمانے کے چکر میں اللہ کے دربار سے دور ہو جانا کہاں کی عقل بندی ہے. میں نے حدیث پڑھی القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کما کے کھانے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے. حضور نے فرمایا وہ حبیب بن جاتا ہے اس لیے کہ محنت سے کما رہا ہے، اپنا گھر چلا رہا ہے. ہاں، اور یہ بھی ایک بات عرض کروں، کسی کی چمچماتی ہوئی کار کو دیکھ کر اس تمنا، کسی حرام مال سے چمچماتی ہوئی کار کو دیکھ کر یہ تمنا نہ کیا کیجئے کہ اس کے پاس کروڑ روپیہ ہے، حرام کا ہی صحیح میرے پاس بھی ہوتا تو چھوٹی موٹی میں بھی لے لیتا. قارون چلتا تھا نا جب راستے پر، تو اس کے گھوڑوں کے پیروں میں دیکھ کر سونے، لوگ کہتے تھے کاش ہم قارون کے غلام ہوتے. یہ قرآن مقدس کا 18واں پارہ اٹھا کے پڑھیے گا، قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے ایک جماعت تقریباً 15 لوگوں سے زیادہ لوگ اس کے خزانے کی صرف چابیاں اٹھا کے گھومتے تھے. جب چابیاں 15 لوگ اٹھاتے تھے تو خزانہ کتنا ہوگا؟ وہ جدھر سے گزرتا تھا لوگ کہتے تھے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اسی کے ساتھ ہوتا، میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اسی کے ساتھ ہوتا. مگر جب خدا کا عذاب آیا، زمین پھٹی اور قارون دھس گیا، تو لوگوں نے کہا حضور، اے میرے اللہ، میرے کریم، میرے محبوب حضرت موسیٰ کے صدقے غریب رکھنا کبھی قارون نہ بنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات سمجھ آئی؟ کیا کہنے، غریب رکھنا کبھی قارون نہ بنانا. واہ واہ. آپ کتنی بھی محنت کریں لیکن آخرت کمانے کی کوشش کریں. زندہ باد. یہ نہیں کہتا مالدار بنے، ہمارے پاس تو عثمان غنی جیسا مالدار ہے. سبحان ہاں، ان کے نام کے آگے تو کل بھی غنی تھا، آج بھی غنی. کئی سیٹھ آئے دنیا سے اٹھ گئے، جنہوں نے جو کیا اللہ ان کی خدمات قبول کرے. لیکن جناب والا، کوئی بھی فاتحہ کرنے والا یا جناب اس کو تاریخ میں یاد رکھنے والا اس کو غنی کے نام سے یاد نہیں کرتا. یہ سرکار عثمان ذو النورین کی سخاوت ہے. کل بھی غنی تھے، آج بھی غنی ہے، قیامت آ جائے گی عثمان غنی بن کر رہے. نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا. صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے ہیں، ان چاروں کے 400 شہرے. ابھی صاحب آپ نے مقطع سنا تھا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، میں اسی کا شعر پڑھ رہا ہوں. کہنے والے کہہ گئے جسے ہم عشق و محبت کا امام کہتے ہیں، جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے. صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے ہیں ان چاروں کے، اور بحر تسلیم علی میدہ میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے. ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے. اب کہہ لیجئے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد. بندہ اپنا کل. اللہ یا رسول اللہ. برادران ملت اسلامیہ، میں عرض کر رہا تھا دنیا کمانے کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، عبادت سے علاقہ نہ رہا، ماں باپ کی فرما برداری بالائے طاق ہے، ہماری آنکھیں حیا سے دور ہو گئی، ہمارا وجود برائیوں میں ڈوب گیا. کس لیے؟ دنیا کمانے کے. زندہ باد. ہمارے اور آپ کے رسول نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے آپ کی، حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں، سن لیجئے یہ حدیث مبارک پڑھ رہا ہوں، حدیث شریف، ترجمہ حدیث شریف کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں ایک کوڑے جتنی زمین، سن رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ. جنہوں نے اٹھائے وہ مودی جی کی کمپنی میں ہے کیا؟ یا تو ادھر یا ادھر. ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ. ابھی بھی سارے لوگوں نے نہیں اٹھایا. کون سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ حضور کے نام پہ سر کٹا دیں گے ناموس رسالت پہ؟ آپ تو ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، سر کیا کٹائیں؟ پھر موقع دیتا ہوں، بیدار کیے بغیر یہ سب باتیں بہت ہو گئیں.
حضور مجاہد دورہ نے کہا تھا، مجھے شاعری تو زیادہ آتی نہیں، قسمت صاحب فی البدی شاعر ہیں الحمدللہ، میں عرض یہ کر رہا تھا، حضور مجاہد دورہ نے کہا تھا مظفر غیر کے در کی غلامی غیر ممکن ہے، شہنشاہی کریں گے ہم غلام مصطفیٰ بن کر۔ مارہرہ کے شہزادے نے کہا تھا کسی کی جے وجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت نے کہا تھا بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ساتھ یہ بھی کہا تھا غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، بس یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، ہاتھ اٹھا کر کے یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، اب لگا توجہ ہے آپ کی؟ ہمارے اور آپ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا زمین میں ایک کوڑے جتنی جگہ، کوڑا سمجھ گئے آپ؟ کوڑا سمجھتے ہیں نا؟ نہیں سمجھیں گے تو بھی شمس الدین صاحب سمجھائیں گے۔ پڑھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ مولا قسمت صاحب کہہ رہے ہیں پڑھا نہیں، اللہ نہ کرے کہ پڑھے۔ اللہ کے سمجھ گئے نا آپ؟ کوڑا جس سے مارا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں، اب سن لیجئے ذرا سا، بیگو بیگ کھیت ہوگا آپ کے پاس، لیکن ذرا یہ حدیث سن لیجئے۔ حضور فرماتے ہیں جنت میں ایک کوڑے جتنی جگہ، دنیا و مافیہ دیکھ کر بھی خریدی نہیں جا سکتی۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں میں بہت بڑا سیٹ ہوں، مروز قیامت صدریہ چھوڑیے کرتبہ اتروا لیا جائے گا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، پوچھئے آپ، یہ پوری کھیپ بیٹھی ہے علماء کی ماشاءاللہ، کیا کہیں؟ آپ پوچھئے ان سے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بروز حشر جب بندہ آئے گا تو اس کے بدن پر کپڑا تک نہیں ہوگا، وہ تپتی ہوئی زمین، وہ سوا نیزے کا سورج، وہ نفسی کی صدائیں، اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے لوگ، جس کو قرآن نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس کو قرآن نے کہا سنو وہ دن ایسا ہوگا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ باپ اولاد کی طرف نہیں دیکھے گا، اولاد باپ کی طرف اللہ تیار نہیں۔ اپنے مال پر، اپنی حکومت پر، اپنی شہنشاہی پر، اپنے وقار پر، اپنی شہرت پر، اپنے نام پر نازاں شخص آج کھڑا ہے۔ کل جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتا تھا اور لوگوں کو سجدے کرواتا تھا، ہاں کل جو فلسطین کے معصوم بچوں کو قتل کرتا تھا، آج اسے میدان قیامت میں لا کے کھڑا کیا گیا ہے، بدن پر کپڑے تک نہیں ہیں۔ کل اپنی حکمرانی کا لوہا دنیا سے منوانے کی بات کرنے والے لوگ، کل چندن سے نہانے والے لوگ، جناب کل دودھ سے غسل کرنے والے لوگ، اپنے آپ کو حسن کا مالک سمجھ کر جناب والا برائیاں کرنے والے لوگ، اپنی طاقت پر غرور کرنے والے لوگ، قدرت قیامت میں بغیر کپڑے کے لا کے کھڑا کرے گی اور پوچھے گی لمن الملک اليوم، اور خود کو بادشاہ کہنے والے آج بتاؤ آج کس کی بادشاہ؟ اللہ قرآن ہے یہ قرآن، للہ الواحد القہار۔ کوئی نبی بھی جواب نہیں دے گا، لیکن جیسے ہی قدرت کہے گی اس اللہ کی جو یکتا ہے اور قہر والا۔ یہ قہر کا نام سن کر قرآن کی تفسیر اٹھا کے پڑھے، انبیاء کے قدم کانپ جائیں، انبیاء کے ہما شما کی اوقات۔ یہ قیامت کا دن ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ ہے آپ کی؟ اللہ حضور فرماتے ہیں ایک کوڑے جتنی جنت میں زمین، پوری دنیا دے دو نا تو بھی بدلے میں نہیں مل سکتی۔ ہمارے آپ کے پاس ہے کیا؟ جنت اتنی مہنگی ہے کہ پوری دنیا بیچ کے نہیں مل سکتی۔ اب تھوڑا خطابت کا جملہ سن لیجیے، جنت اتنی مہنگی ہے کہ پوری دنیا بیچ کے نہیں مل سکتی، اور اتنی سستی ہے کہ قدم چوم کے ماں کو راضی کر لو تو جنت میں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور نور میاں صاحب قبلہ، کیا کہنے میاں۔